الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى المسیر به من فوق العرش الى تحت الثرى وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات ہم گسار زمان دستگیر جہاں والی بے قسام مالک تمام خوباں سید سربراں سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد محتشم مقتدر سامعین ذی احتشام وارثان محراب و منبر جناب علماء اکرام بالخصوص برادرم حضرت علامہ مولانا قاری افتخار حسین نقشبندی عطاری دامت برکاتہ العالی، عظیم باپ کے عظیم بیٹے فخر القرہ زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری عاصم محمود نقشبندی دامت برکاتہ العالی، میرے سر کا تاج دوسرے تمام علماء اکرام، امام الانبیاء کے غلاموں، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ انسان پیدا فرمانے کے بعد ہم سب پہ ایک اور احسان عظیم کیا کہ ہمیں صاحب لولاک کی امت سے ہمارا شمار کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے حضور کا تذکرہ سارا سال رہتا ہے، لیکن جو ہی میلاد کا چاند نظر آ جائے اس تذکرے میں، اس ذکر میں باغ بن آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ رب نے کوئی چھوٹا احسان نہیں کیا اس امت پر بلکہ انسانیت پر، کہ اپنا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا فرما دیا۔ اور اس محبوب نے آ کے پھر کیا کیا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، تو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان خود شناسی بھول بیٹھا تھا۔ یہ انسان جسے رب نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج عطا کیا تھا، جسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کی بناوٹ بیان کی تھی۔ یہ انسان جو مسجود ملائکہ تھا، اس کی حالت یہ بن گئی تھی
کہ یہ انسان اس رب کو چھوڑ کر کئی معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اگر چاند کو دیکھتا نا، اس کی چمک کو دیکھتا، سجدت کو دیکھتا، اسی کے سامنے زمین ٹکا دیتا، سورج کی چمک کو دیکھ کر روشنی کو دیکھتا، اسے اپنا معبود سمجھ بیٹھتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ انسان جو مسجود ملائکہ تھا، کبھی یہ آگ کو سجدہ کرتا، کبھی ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ میں قربان جاؤں محمد عربی کی عظمتوں پر، بولتے جائیں گے سبحان اللہ، گج بج کے بولو گے سبحان اللہ۔ محبوب نے آ کر دنیا کو بتایا، اور چاند کی عبادت کرنے والوں، اس چاند کی عبادت کرتے ہو، میں رب نہیں، میں خدا نہیں، میں الہ نہیں، میں اس کا محبوب ہوں، لیکن دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ چاند تو میرے اشارے پہ جو ہے وہ تو ٹکڑے ہو رہا۔ تم سورج کی عبادت کرتے ہو، اسے اپنا دیوتا سمجھتے ہو۔ اے انسان، میں رب نہیں، میں اس کا محبوب ہوں، میں رب۔ ہم میلاد منا کے یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ سرکار الہ نہیں، سرکار الہ نہیں، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی شرک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم میلاد منا کے تو دنیا کو بتاتے ہیں ہم مشرک نہیں۔ کیوں؟ رب کا میلاد نہیں ہوتا، رب پیدا نہیں ہوتا۔ محمد عربی کی ولادت کی دھوم منا کر ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم اسے رب نہیں مانتے، رب کا شریک نہیں مانتے، رب کا حبیب مانتے۔ سورج کی لوگ عبادت کرتے، پوجا کرتے، میرے محبوب نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے ساتھ بلایا، دنیا والوں کو بتایا میں رب نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ کیا ہے، وہ کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وہ لوگ جو سورج کی عبادت کر رہے تھے، سورج کو واپس پلٹا کر لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ یہ جو مچھلی شکار کرتے وقت کھنڈی کے آگے کینچوا لگوایا جاتا نا، لوگ اس کو بھی اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ اتنی انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی، میرے محبوب نے آ کر ان بٹکے ہوئے انسانوں کو ایک خدا کی بارگاہ میں بلا دیا۔ اور پھر جب یہ در مصطفیٰ پر آ گئے نا، جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تو پھر یہ کہنے لگے، فرشتہ کہنا میری توقیر میں کمی ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ بولو بولو یار، ایک باری گج بج کے بولو۔ تاجدار مدینہ اور راحت البسینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، یہ انسان چاند کو دیکھتا، چاند کی پوجا شروع کر دیتا۔ یہی انسان سورج کو اپنا دیوتا تصور کرتا، یہی انسان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے آ کر دنیا والوں کو بتا دیا، اس پتھر کی کبھی عبادت نہ کرنا، اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ ابو جہل میرے حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا، عرض کرتا سونے محمد بن عبد اللہ، تو اگر سچا نبی ہے مجھے یہ بتا دے میری مٹھی میں بند کیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں او ابو جہل، میں بتاؤں تیری مٹھی میں بند کیا ہے، یا یہ چیز بتا دے مجھ محمد کا مکان کیا ہے۔ میں بتاؤں تیری مٹھی میں بند کیا ہے، یا یہ چیز بتا دے کہ مجھ محمد کا مقام کیا ہے۔ کہنے لگا اے محمد بن عبد اللہ، اگر یہ چیز بتا دینا تو کون ہے، تیرا کلمہ پڑھ کر صحابی بن جاؤں گا۔ میرے نبی نے حکم نہیں دیا، میرے نبی نے زبان نہیں کھولی ہے، صرف نظر کرم کی ہے، صرف توجہ کی ہے، توجہ کرنے کی بات ہے۔ ابو
کلمہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، امام الانبیاء کے غلام یہی انسان آپ کو دیکھتا ہے آپ کا پجاری بن جاتا، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ میرے نبی آتے ہیں، آؤ تمہیں بڑی پیاری حدیث سے بتا چلو۔ میرے پاک نبی کا ایک غلام ہے، نام ہے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب کا بڑا پیارا غلام ہے، ایک کافر کا ملازم ہے، مکے کے باہر حویلی میں رہتا ہے، کبھی کبھی سودا سرک لینے کے لیے مکے کے بازار کا رخ کرتا ہے۔ ایک دن بازار میں آیا، بازار میں آتا ہے، سامنے روح والضحیٰ کملی والا چلوا کر رہتا ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھا، مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، جس دکاندار سے سودا لیا اسے کہتا او بتانا یہ ہستی کون ہے، یہ کون ہے، یہ سارے چہرے والا کون ہے، یہ کالی زلفوں والا کون ہے۔ دکاندار کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں ہے، آدھا محمد یقال لہو صادق امین۔ دکاندار کہنے لگا یوں تو ان کا نام محمد ہے، یوں تو ان کے والدین نے نام ان کا محمد رکھا ہے، لیکن یہ امانت دار اتنا ہے، لوگ محمد نہیں کہتے، کوئی انہیں صادق کہتا ہے، کوئی انہیں امین کہتا ہے۔ میرے محبوب کے غلام عمار بن یاسر پہلے دن میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے علی شاہ نے بھی دیکھا تھا، اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہاں تھا، سچیا کھاتے رہے دمشق۔ امام الانبیاء کے غلاموں واپس چلے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ اسی دکان پہ آئے، اسی دکان پہ آئے، دکاندار سے پوچھتے ہیں اور دکاندار دستے سے ہی نہ، ایک دن میں یہاں سے گزرا تھا، سونی صورت والا بندہ یہاں سے گزر رہا تھا، جس کو تو نے صادق اور امین کہا تھا، وہ کدھر ہے، اس کا پتہ تو بتانا۔ دکاندار کیونکہ اب میرے محبوب نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب حالت یہ بن گئی ہے جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے ہیں، جو پاس بٹھاتے تھے انہیں اب پاس نہیں رہا، جو خون کے رشتے دار تھے وہ خون کے دشمن بن گئے، جو گلے میں مالا پہنایا کرتے تھے اب وہ رسے میں کانٹے بچھانے لگے۔ وہ کہنے لگا وہ تو نعوذ باللہ بڑا جھوٹا ہے، وہ تو بڑا نعوذ باللہ بڑا جادوگر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، وہ قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ جناب عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، لیکن میں نے دل ہی دل میں خیال کیا اور جتنا سونا چہرہ اس کا ہے کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، اتنے سونے والا صورت والا بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ دکاندار کہنے لگا اس نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جناب عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں وعدہ کر لیا اگر میرے محمد نے آ کر کہا مجھے نبی مان لے میں محمد کا غلام بن جاؤں گا۔ واپس چلے گئے، پھر آئے، بازار ہے ادھر روح والضحیٰ پھر دکھ جاتا ہے، میرے حضور کے قریب ہے، دل میں خیال ہے کہ
اگر حضور نے مجھے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا کہا، حضور کی نبوت کا اعلان کروں گا، دل میں خیال ہے میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں او عمار میں واقعی اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، کلمہ پڑھ لیا، میرے مصطفیٰ کا نوکر بن گیا۔ اب ان کا جو مالک ہے جو بھی میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کرتا، پہلے جب میرے مصطفیٰ کی بات ہوتی کوئی بکواس کرتا، جناب عمار بن یاسر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کر چلے جاتے، لیکن یہ جو عشق ہوتا ہے اس کی چنگاری سلگتی رہتی ہے، عشق اپنا خود منوا کے رہتا ہے۔ ایک دن میرے نبی کے بارے میں اس نے بات کی، جناب عمار بن یاسر کہتے ہیں خبردار خبردار میرے محمد کے بارے میں بات نہ کر، خبردار 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 میرے محمد کے بارے میں بات نہ کرنا، میرا محمد اللہ کا نبی بھی ہے، میرا محمد اللہ کا رسول بھی ہے۔ لگا اچھا لاتے دی کوڑ کدلی تے شکیرہ نو چپے ہیں نوکر میرا تے کلمے محمد عربی دے جسم دا تیرا میں مالک ہوں روح تیری تے کسی اور دا قبضہ ہوئے میں چھڑا لینا ہوں، دیکھنا تو ککڑ کلمہ پڑھنا۔ انگارے جمع کیے، آگ لگائی، آگ سلگائی، جناب عمار بن یاسر کو آگ پہ لٹایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بڑے ستم ہوئے ہیں، بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن جو عمار بن یاسر نے بھی ظلم برداشت کیے نا اس کی بھی مثال کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کے غلام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ سلگائی جاتی، اوپر لٹایا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا کہ جب تک آگ کے جسم اقدس سے چربی پگھل کر آگ کے انگارے ٹھنڈے نہ ہوتے اس وقت تک آپ کو آگ پہ لٹائے جائے رکھتا۔ ایک دن نا، اور وہ پتی کیا کہتا، کہتا اب نام لے گا محمد کا، بولو بولو اب نام لے گا محمد کا۔ جناب عمار بن یاسر پتی کیا کہتے ہیں، یہ تو ایک جہان ہے نا، اور خدا کی وحدانیت کی قسم ہے میرا رب ہزار مرتبہ مجھے زندگی دے، ہزار مرتبہ موت آئے، میری نسل سے نکلے گا یا نبی یا نبی، میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن میرے حضور کا گزر ہوا، جب میرے حضور کا گزر ہوا نا، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، آقا دو جہاں سے ساری رودات حضرت عمار بن یاسر نے سنائی۔ آقا فرماتے ہیں اے عمار، شریعت نے اختیار دیا ان کے سامنے کلمہ نہ پڑھا کر، شریعت نے جو اختیار دیا اپنی جان بچانا، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ کرنا اور وہاں بیٹھنا، شریعت نے اختیار دیا ہے، تو کیوں پڑھتا ہے؟ عمار بن یاسر کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے دشمنان دے سامنے تیرا نام لین دا مزہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ بولو بولو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا، میرے پاک نبی فرماتے ہیں او عمار بن یاسر کیوں ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کرتے ہیں سونیا تیرا نام لینے جو انگارے پہ مزہ آتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان صدر توالا کر جنہ، او میرے غلام صبر کر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، او میرے غلام ان کے سامنے کلمہ نہ پڑھا کر رب نے اختیار عطا کیا ہے، عرض کرتے ہیں سنیا میری جان جا سکتی ہے، تیرا نام مجھ سے کوئی چھڑوا سکتا نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلام عرض کرتے ہیں سنیا اگر کرم کرنا ہے تجھے رب نے ساری زمین کے خزانے عطا کیے، تجھے رب نے بے اختیار بنا کے بھیجا ہے، حکم کرو آگ مجھ پر ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے پاک نبی نے جب یہ بات سنی آگ کی طرف خطاب فرمایا، میرے پاک نبی آگ سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا نار کونی
जनाब इब्राहिम पे ठंडी हुई थी ना, मैं मोहम्मद तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ मेरे अम्मार पे भी ठंडी हो जाओ। यहाँ एक और बात भी बड़ी मजे की, हजरत इब्राहिम खुद आग में गए थे। रब ने कुरान में सारा वाकया बयान किया, फरमाया कुल ना या नारुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। नमरूदियों ने आग जलाई, इतनी सख्त आग थी कि कोई बंदा करीब जाके ना जनाब इब्राहिम को धक्का भी नहीं दे सकता, इतनी सख्त आग थी। शैतान लईन शेख का रूप धार कर आया, उसने आकर मंजनीक का कुलिया बताया कि इस तरह मंजनीक बनाओ, दूर से थ्रो करो। यहाँ एक बात और भी अर्ज करता चला, इमाम अंबिया के ग्रामों जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो वहां दो किरदार आए। आज जगह जगह मेरे मुस्तफा की बेअदबियां की जाती है। डेनमार्क वाले कुत्तों में मेरे मुस्तफा के खाके बनाए, फ्रांस के कमीनों मेरे मुस्तफा के खाके बनाए। लोग कहते हैं टीएलपी वाले, लब्बैक वाले, ये इधर एहतजाज कर, ये गुस्साहों के खिलाफ इनका एहतजाज क्या रख रहा है, या ये कहते हैं दीन मोहम्मद की बात करो। मैं किसी और की गल नहीं करता, मैं खातम हुसैन रज़वी दा मुरीद हूं। बिल्कुल मैं सरेआम कहना, मैं खातम हुसैन रज़वी दा मुरीद हूं। आपका बयान करना और जना सानू सहा गया है, इन्हें लद्दा तू मजूर हो के दस सड़िया वे, लद्दा तू मजूर होना और होंदा, गैरत मंद होना और। इमाम अंबिया के उलमा, हम दीन मोहम्मदी की बात करते हैं, सबको आसमान दिया, सबको आसमान दिया। जब दीन मोहम्मदी की बात की जाती है, लोग कहते हैं चंद मौलवी लड़ के की कर लेंगे। अल्लामा साहब वहां दो किरदार आए थे, एक ये जो छिपकली होती है ना, इसकी नस्ल का छिपकला, उसने दूर खड़े होकर ना फूंक मारी थी। नजरिया कि आग और मचल जाए, नजरिया ये था आग क्या हो जाए, मचल जाए। उसकी फूंक से आग मचली नहीं थी। और एक परिंदा है हुद, जिन्हों से अपनी जुबान में की हमने किल्ली तरखान, तो यार ये जो दरख्तों में सुराख होता है वो नजरिया, वो अपने चोंच में पानी लेता, उड़ता, उस आग पे आके डालता। दो किरदार सामने आ गए, एक छिपकली का किरदार था, एक हुद का किरदार था। छिपकली की नस्ल को भी अगर एक ज़रब के साथ मारेंगे, उलमा बैठे हैं, दो नफलों का सवाब मिलेगा, मारने की वजह से सवाब मिलेगा। हुद ने अल्लाह के नबी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया, नमूसे रिसालत पे पहरा दिया। रब ने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर पानी भी बना दिया, और जो 10 जानवर जन्नत में जाने हैं, उनमें से भी एक परिंदा रब ने उसी हुद को बना दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ खड़े कर लीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अंबिया के ज़माने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या नारुकुनी बरदाए सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंति बरदा व सलामन अला इब्राहिम। वैसे तो काम चलाना है, लेकिन मैंने अम्मार के लिए हुक्म दे दिया, आग के बाद जलाना नहीं। दूसरे दिन आ गया, आग जलाई, अंगारे बनाए। पहले ये होता था जब अंगारों की तरफ लेके आते, घसीट के लेके आते, जनाबे अम्मार तड़पते, बिलकते, चीखते, रोते। लेकिन आज कैफियत और है, आज आग सामने है, लेकिन अल्लाह के नबी का ये शेर इस तरह पहलवानों की तरह आग की तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने कहा, ओ अम्मार पहले तो बिलकता था, तड़पता था, रोता था, आज क्या मामला हो गया? अम्मार
देखता चलो, जनाब इब्राहिम खुद आग में जाते हैं, आग उनको नहीं जलाती। मेरे नबी की शान ये है, खुद नहीं जाते बल्कि जिसके बारे में फरमा देते हैं, आग उस पर भी मेरे रब कर दूं व सलामन बना देता है। तो फिर मैं क्यों ना उठा, या मुस्तफा पिछले दिन कश्मीर के इलाके में तकरीर कर गया, बड़े सोहने सोहने चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे अगे बैठे, उन्होंने पता सी मौलवी असा सरगोधी बुलाया। मैं क्या जनाब पढ़ो, एक बाबा बड़ा सोहना सी आखन लगा, पुत्रा जी एडी दूरों तनू बुला के असा ही पढ़ना है। कोई नहीं गल समझे, कोई नहीं आता है वो पुत्रा एडी दूरों खर्चा करके तनू बुला के जे अज भी असा ही पढ़ना है तो तनू बुलाए का की फायदा। एक बाबा जी बोलन लगे, आखन लगे, पुत्रा गल तू सोहना भी बड़ा में तो तू बोलता जा, सानू तेरे बोलन ते दबाव। असल गल पता की है, गल ये भी बंदा जिहड़ी जगह उत्ते बह के जिहड़ा अमल करे ना, क़यामत वाले दिन वो जगह बंदे दे उस अमल की गवाह बनदी। उलमा बैठे हैं, मैं मौजूदगी में बात कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी दरो दीवार गवाह बनते हैं। यार एक गल ते दसना, तेरा मेरा हिसाब लगे होया हो, 12 चक वाली मस्जिद अल्लाह की बारगाह च उठ के खड़ी होकर अर्ज करे, मौला ये जैसा भी था ना, मैं गवाही देती हूँ तेरे महबूब की ये नाते पढ़ता था। एक कम बन जाने के नहीं, सारे ना बना ली है, और इन्होंने उलमा दे देख के बने हैं, तुम भी बना लो। या मुस्तफा आज अम्बार का अंदाज ही अजीब है, वखरा है, जिन्हों कहते हैं ना आशिका की टोर ही वखरी होती है। अज अम्बार की टोर ही बदली, पहले घसीट के लिया सन, अज अम्बार इंज करके चलता है। बोलो बोलो, अब यहाँ ये बात भी अर्ज करते चलो, स्याबा का अकीदा क्या है? अभी आग को हाथ नहीं लगाया था कि ठंडी हुई है कि गर्म है। बोलो बोलो, अभी हाथ नहीं, क्या पता हो वैसे जहरी तौर पर तो पापड़ मच रहे, गर्म है, आग के उल्ले हैं, अंगारे हैं, हाथ नहीं लगाया, चेक नहीं किया, लेकिन मुस्तफा की बात पे इतना यकीन है, जानते हैं रब अपनी तकदीर तो बदल सकता है, मेरे महबूब की जुबान से जो निकल जाए रब कभी उसे रद्द नहीं फरमाता। हमारे मुंह से जो निकली वो बात हो, शब को कह दिया दिन, दिन को कह दिया शब, तो ये रात हो। हम लोग बिया के अम्मार आए,
آ کے لیٹ گئے کدے تے لیٹے نے آگے تے کدے تے لیٹے نے صرف لیٹے نہیں انگارے چکدے نے کوئی سینے اتنے رکھ دے وہ کہندے نے ہمار کی ہوگی ہمار کہندے نے منو کچھ نہیں ہویا اتنے کملی والا آیا سی اور کملی والے نے آگے دسیا ہے آگے بھی عبادت نہ کیتا کرو آگے عبادت کے قابل نہیں میں رب نہیں رب دا حبیب ہاں اے میرے بھی پاپے دے رب دے بھی پاپے